السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک شعر سے میں اس چیز کی آج کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ شعر ہے بڑا عام سا اور بڑا ہی سبق آموز، جس کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے، مگر اس کا کوئی مداوع نہیں کرتا، یا اس کی کوئی ریمیڈی یا اس کی کوئی اصلاح نہیں کرتا۔ کہتا ہے شاعر، کوتاہی یہ عمل پر کوتاہی یہ عمل پہ نظر آج بھی نہیں، کوتاہی یہ عمل پر نظر آج بھی نہیں، کوتاہی یہ عمل پر نظر آج بھی نہیں۔ محرومیوں کو جبر مقدر سمجھ لیا، محرومیوں کو جبر مقدر سمجھ لیا، کوتاہی یہ عمل پہ نظر آج بھی نہیں، کوتاہی یہ عمل پر نظر آج بھی نہیں، محرومیوں کو جبر مقدر سمجھ لیا۔ یہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم اپنے عمل کو صحیح معنوں میں جج نہیں کر پاتے، اور پھر ہمیں پریشانی میسر آتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کامیابی ناکامیابی ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی جو کامیاب ہو رہا ہے مستقل کامیاب ہوتا رہے۔ کامیابی کے ساتھ ناکامی لگی ہوئی ہے۔ جیسے دھوپ کے بعد سایہ ضرور آتی ہے، گرمی کے بعد سردی ضرور آتی ہے۔ ہر برائی کے ساتھ اچھائی لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم کہاں اور یہ زمانہ کہاں۔ ہمیں تو عمل کرنے کا کچھ سدھ بدھ ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا ڈسہرٹن ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے عمل سے محروم ہو کر بیٹھ جاتا ہے، میں عمل نہیں کرتا، اپنے کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کوتاہی عمل پر ہم اپنی خاص جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پہ نظر نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بس مقدر میں ہمارے ایسے لکھا تھا۔ مقدر اس کا نام نہیں ہے، مقدر تو الگ چیز ہے۔ یہ ہمارے اعمال، میں نے ایک ویلوگ کیا تھا، ہر عمل کا رد عمل، تو یہ رد عمل ہمارا مقدر نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ ہمارے اپنے ججمنٹ کی بات ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو جج کر سکیں، اپنے آپ کو محسوس کر سکیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے۔ کوتاہی شروع سے ہوتی ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں، ہر عمل کا رد عمل، یہاں تک کہ جو کوتاہی شروع میں ہوئی وہ اپنی جگہ پر رائپ اپ ہوتی رہتی ہے، اس کا مومنٹم بنتا رہتا ہے۔ جو سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مومنٹم کیسے بنتا ہے۔ دھیرے دھیرے مومنٹم بنتا ہے نا، وہ الجھاؤ، وہ پریشانی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اور پھر ایک پہاڑ کی طرح سامنے آ جاتی ہے، پھر سینے تان کے ہمیں اپنے کام سے روکتی ہے۔ یہ ہے عمل کا رد عمل، ہمارے عمل کی کوتاہی جو ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھانا ہے کہ ہر ذی نفس، ہر انسان کے ساتھ
اس قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ نرم گرم حالات سے ہر آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ مردانہ وار ان نرم و گرم حالات کو فیس کرتے ہوئے راستہ نکال لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں، لیکن یہ بہرحال زمانے کا اور تعلیم کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی کے اندر، نوجوان کے اندر وہ حوصلہ، وہ ولولہ پیدا کرنے کی باتیں لوگ کم کرتے ہیں۔ کلاسوں میں، کالج میں، اسکول میں غرض استاد واجبی سی پڑھائی پڑھاتے ہیں، اس قسم کی بات نہیں کرتے۔ جیسے ہم چھوٹے سے تھے، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ میں بہت پریشان ہو کر کے آ کے گھر میں بیٹھا تو کہنے لگے ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق سے پار تھا۔ واہ! ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق سے پار تھا۔ ہمارے میرے والد کس طرح سے ایک دم ایک مقناطیسی قوت بڑھ دیتے تھے اور ہم پھر شروع ہو جاتے تھے۔ پریشان ہو گیا تھا میں، بیٹھ گیا آ کر گھر میں، میرے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہی ایکشن تھا ان کا، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر میرے نمبر کم آئے تو کہنے لگے گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ کیا بات ہے بھائی! ان کی انہی باتوں نے مجھے زبردست انرجی دی۔ آپ یقین کریں، مجھ جیسا بہت ہی زیادہ دیر میں جس نے پڑھائی شروع کری، چھٹی کلاس میں داخلہ لیا، 11 سال میں میٹرک ہوتا تھا ہمارا، حیدرآباد سندھ یونیورسٹی بامبے سے ایفیلیٹڈ تھی وہ، تو اندازہ کریں کہ 12-13 سبجیکٹس کے امتحان ایک سال میں ہی دینا پڑتے تھے میٹرک کے۔ یہ والد صاحب ہی کی انسینٹیو تھی، ان کا احساس، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے۔ ایسی محنت انہوں نے کروا دی اور اللہ نے مجھ سے کرا لی کہ میں اس زمانے میں جب کہ خال لوگ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتے تھے، آج کل کی بھرمار نہیں ہے جیسے آج کل بھرمار ہے فرسٹ ڈویژن کی، کوئی عزت ہی نہیں ہے فرسٹ ڈویژن کی۔ پوری یونیورسٹی میں 20-25 آدمی میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میں آتے تھے۔ پہلی مرتبہ ریکارڈ تھا غلام حسین ہدایت اللہ اسکول حیدرآباد کا کہ اس میں 11 لڑکے فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے تھے، اس میں مجھ جیسا آدمی بھی تھا۔ 1959 میں نے میٹرک کیا تھا۔ تو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نوجوانوں، بات یہ ہمت سے ہے، بات یہ حوصلے سے ہے۔ ہمیں اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں اپنی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے نا، وہ انسان کے اندر انسینٹیو دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ اور ذرا اور بھی ایک بات باریک سی ہے، کچھ کمپیٹیٹرس ایسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھی کہ آپ کے اندر وہ نگیٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے وہ آگے بڑھ جائیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو
کوتاہی عمل کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کسی کو سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے، کسی کی اچھی بات پہ عمل کرنے سے پیچھے نہ رہا جائے، اور وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کوتاہی یعنی ہم کسی وجہ سے اگر ناکام ہو بھی گئے ہیں تو اس کو مقدر نہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں ہمیں آگے اور بڑھنا ہے۔ بڑے ڈبل حوصلے سے آپ کام کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، کامیابی ہر طریقے سے آپ کو ملنا ہے۔ آپ حوصلے بلند رکھیں، نگاہ بلند رکھیں، نگاہ بلند میں جب شعر یاد نہیں آ رہا تو نظریہ اچھا ہونا چاہیے، خیالات عمدہ ہونا چاہیے، اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھنا، ہر رکاوٹ کے آگے نئی راستہ نکالنا، بدلتے اس ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، سنا ہے نا آپ نے؟ بڑے زبردست ہیرو تھے ہمارے کرکٹ ہاکی کے، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ بال جاتی تھی، اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے، اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے نکلنا ہے اور گول کرنا ہے، نکلنا ہے اور اپنی منزل پانا ہے۔ ہمیں نہیں ڈرنا گرمی سے، سردی سے، پریشانی سے، اور کم جسے کہتے ہیں نا مواقع، جیسے کہ اب میں وہ لفظ بات کا دماغ میں نہیں آتے، بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی کوتاہی عمل پہ مستقل ویجیلنٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہم کو اور لفظ اردو میں غلط ہے، یعنی ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے راستے کو روزانہ صبح اٹھ کے استوار کریں اور چل دیں۔ ہر صبح ہمارے لیے نئی امنگوں، نئی حوصلوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر شام نئی امید اور نئے حوصلے کے ساتھ ہمیں سونا چاہیے۔ ہماری صبح بھی ولولے و حوصلے کے ساتھ ہو، اور ہماری رات بھی امیدوں اور پروگراموں کے ساتھ ہوں، ہم ہر حالت میں آگے بڑھنے کی سوچتے ہوں، اور اس کے اندر ہم کسی رکاوٹ خاطر میں نہ لائیں، کوئی کوتاہی عمل نہ کریں اپنی طرف سے۔ بات یہ ہے میرے بچوں کہ ایک تو آپ جو ہے نا اپنی اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں اس معاملے میں، تو آپ کو کم دشمن نظر آئیں گے، جب آپ اخلاق سے پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ تو دشمن کم ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ روزانہ اپنے عمل پر نظر کرتے ہوئے، سوتے وقت نظر کر لیں کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور نئے سرے سے صبح اپنی زندگی کا آغاز کریں، کوتاہی عمل سے بچیں اور منزل کی طرف چلیں۔ منزل کا راستہ کھوٹا نہیں ہونا چاہیے، مقدر کو نہیں کوسنا ہے، اپنے عمل کو جانچنا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، مقدر کو نہیں کوسنا بلکہ اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ یہی میری آج کی بات ہے۔